ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج دشمنان اسلام قرآن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، چاہے لاکھوں پورے ممالک کے اندر تمام یہود و نصارہ اور غیر مسلم پوری طاقت لگا دے کہ قرآن کو ختم کر دیں گے، اور ہر ایک عدالت میں جا کے رٹ داخل کر دے، اس کے باوجود بھی قرآن کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے خود لے رکھی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لے رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کی تشریح و توضیح کی بھی حفاظت کا انتظام فرمایا، اور قرآن مجید کی تشریح و توضیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ کیسا تھا؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کیا تم قرآن کا مطالعہ نہیں کرتے؟ کانا خلقہ القرآن، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا نمونہ تھے، یعنی جو احکامات قرآن کے اندر ہے وہ تمام احکامات کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھرے اترتے تھے، یعنی قرآن کی تعلیمات کا چلتا پھرتا نمونہ تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں ان تمام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے۔ خوف خدا اس قدر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی کہ آپ بخشائے تھے، اس کے باوجود ہر اعمال کو بخوبی انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں عبادت میں مشغول ہو جاتے اور اتنی لمبی قرات کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ورم آ جاتا۔ صحابہ اکرام کہتے کہ ہم لوگ کہتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشائے ہیں، پھر بھی اتنی عبادات کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور میٹھے انداز میں جواب دے کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں کیا اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں، کہ اللہ رب العالمین کا محبوب نہ بن جاؤں؟ اور نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور آج ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارا اعمال ہے، اور کیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جو کہ بخشائے تھے اس کے باوجود بھی اتنی محنت کرتے تھے؟ ہم تو بخشائے نہیں ہیں، اس کے باوجود بھی کیا نماز ہم پڑھتے ہیں؟ خوف خدا دیکھیے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے 9 ہجری میں پیدا ہوئے، 1.5 سال کی عمر میں وفات کر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوں پر ان کا سر ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر، اپنے فرزند کے سر کے اوپر رکھ کر کہتے ہیں کہ ابراہیم بہت بے چین ہوں، میں بھی بہت زیادہ پریشان ہوں، بے چین ہوں، مجھے بھی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن ہرگز میں وہ کلمات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے۔ ہمیں اور آپ جب کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبتیں آتی ہیں، تو مکمل طور پر لان تان کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین کو کوسنے کے بعد، یا اگر اپنے کسی دوست احباب سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اس کو کوسنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ جاؤ میں نے تو صبر کر لیا، کہ یہ صبر ہے؟
صبر اس چیز کا نام نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ الصبر عند صدمۃ الاولی، کہ جس وقت آپ کو صدمہ لاحق ہو، جب کوئی مصیبت آئے تو اول وقت ہی میں آپ کہہ دیں چلے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چلو میں صبر کر لیا. اس کو صبر کہتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طرح طرح کے مصائب و آلام آئے، آپ نے صبر کا دامن کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. اسی لیے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے. قرآن کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، کہ ان لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کامل نمونہ ہے، جو اللہ رب العالمین کا خوف کھاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے اور آخرت کی ہولناکیوں سے خوف کھاتا ہے، ڈرتا ہے اور اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کامل نمونہ ہے. کسی بھی میدان میں جائیے، چاہے آپ عدل و انصاف کے میدان میں جائیں یا نماز کے سلسلے میں جائیں، نماز کے سلسلے میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھے ہوتے اور ہم سے میٹھی میٹھی گفتگو کر رہے ہوتے، نماز کا وقت ہو جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں سے جیسے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں گونجتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے، گویا کہ مجھے پہچانتے ہی نہیں ہیں. آج اپنے دامن میں جھانکیے کہ ہم اور آپ بیوی سے زیادہ موبائل کو اہمیت دیتے ہیں، نماز سے زیادہ موبائل کو اہمیت دیتے ہیں. ادھر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں کانوں میں گونجتی رہتی ہے اور ہم اور آپ موبائل میں مشغول رہتے ہیں. نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ملتی ہمیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو ہم نماز پڑھنے گیا ہی نہیں. یہ بالکل غلط ہے، بلکہ اللہ نے ہمیں توفیق نہیں دی کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں، اس لیے ہم نہیں پہنچ پائے. تو میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، نماز کی بھی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کرنے سے آپ تو پوری زندگی عبادات ہی میں مشغول رہیں.